السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی، ڈائبٹیز پاکستان کے فورم سے۔ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر۔ ڈاکٹر نوید شہزاد کا تعارف آپ سے کراتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیلو اینڈوکرینالوجی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ایف سی پی ایس انٹرنل میڈیسن میں کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ڈاکٹر نوید شہزاد ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بطور کنسلٹنٹ ڈائبیٹکس کا علاج کر رہے ہیں، مگر کیونکہ آپ کا سکوپ جو ہے، آپ میو ہسپتال جو پاکستان کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے، وہاں پہ آپ کیونکہ اینڈوکرینالوجی کے کیسز کو دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے غدود جتنے بھی ہیں باڈی میں، ان کے اندر سے جو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں اور ان کے ہارمونز کے اوپر نیچے ہونے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس پہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی ہے، سپر اسپیشلٹی ہے۔ ڈاکٹر نوید شہزاد، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارا پچھلے پروگرام میں گفتگو ہوئی اس کا ایک ریکیپ دیں، تاکہ ہم پھر اس کو لے کر کے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ لاسٹ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی اینڈرولوجی کے اوپر، یعنی کہ بالکل ایسے سمجھ لے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ میل سیکشول ڈسفنکشن، جو کہ مردانہ کمزوری یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اینڈرولوجی ایک برانچ ہے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر مردوں کی کمزوری یا مردانہ کمزوری یا میل سیکشول ڈسفنکشن، اس میں صرف کمزوری نہیں اور بھی کافی سارے جو ایشوز ہیں ان پہ لوگ اب بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، ان سے جو ہے ایون ڈاکٹرز بھی مریض سے پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے، یا مریض بتانا بھی پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات آپ پوچھ بھی رہے ہوں تو وہ مریض جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے نہیں جا رہا ہوتا اور بتا نہیں رہا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو ایسے سنا ہے کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر سے تو پردہ بنتا نہیں ہے، ڈاکٹر کیوں گھبراتے ہیں بات کرنے سے؟ اصل میں کچھ لوگ مطلب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی ایکسپیرینس بھی میٹر کرتا ہے، کہ جتنا آپ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں اتنا آپ کا کانفیڈنس اپنے علم پہ ہوتا ہے، اپنی بات پہ ہوتا ہے، تو وہ آپ مریض کو پوچھتے ہیں تو مریض اس کو جواب دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کئی پیشنٹس مائنڈ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یا تو کوئی فیملی ممبر بیٹھا ہوتا ہے، ان کو باہر بھجوا دیں۔ لوگ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے فیملی ممبرز بھی ریزسٹ کرتے ہیں، نہیں ہم بھی اندر ہی بیٹھیں گے، تو پیشنٹ بھی بعض اوقات ریلیکٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ ایشوز آگے ایوالو ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم یہاں پہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہمارے پہ میجورٹی ہمارے سینٹر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن، جسے ہم ای ڈی کہتے ہیں اپنی۔ اور یہ میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا، اس سے پہلے بھی ہم شاید ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا جب ہم نے نیوروپیتھی پہ پروگرام کیا تھا، کہ یہ بالکل ایسی ہی ہے جسی کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے ایکویلنٹ ٹو، یعنی اگر کسی بندے کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن ہو، ای ڈی ہو ڈائبیٹک کے اندر، تو اس میں آپ نے دل کے مسئلے کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بعض اسٹڈیز کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ارلی کارڈیو واسکولر ڈیزیز، جو ہماری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں شریانوں کی، اس کو بھی پریڈکٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات ایسی کر دی ہے کہ مجھے اس کو ریلیٹ کرنا پڑے گا اور آپ سے جاننا پڑے گا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ دل کی بیماری آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے اریکٹائل ڈسفنکشن، جیسے ای ڈی بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے ذوف ایستادگی یعنی کہ مردانہ تناؤ کی کمی یا کمزوری۔ مجھے یہ بتائیے کہ دل کی بیماری اور اس کا آپس میں کیا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ای ڈی ڈیولپ ہوتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ اتنا ہی، مطلب یہ جب ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کی جو کیا کہتے ہیں واسکولر سپلائی، جو شریانوں کی سپلائی میں اس طرح کی چینجز آتی ہیں کہ دل کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایکولنٹ ہے، ایک ساتھ نہیں، ایکول نہیں ہے، ایکولنٹ ہے، یعنی اگر کسی بندے کے اندر کوئی بیماری کی نوعیت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دل کی شریانوں کو بھی سکرین کریں، کیونکہ یہ جو ڈائبیٹکس میں ہے وہ مینلی اب آگے ہم پروگرام میں چل کے فیکٹر اسٹڈی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہو اور آپ اسے اسٹیبلش کر لیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی دل کی شریانوں کا بھی ضرور جو ہے وہ اس کے بھی ٹیسٹ کروائیں اور اس کو بھی رول آؤٹ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان فیوچر ریسرچ میں بھی اس کے اوپر آرٹیکلس بھی پبلش ہوں کہ ای ڈی میں بھی یا ارلی جو ہے وہ مارکر ہے فار اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ڈائبیٹکس کی بات کی میں نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یعنی کہ ایک لے مین کے حساب سے ایک بات کروں گا کہ دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں، کارنری آرٹریز،
یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے، جینیٹکس اور ایسی خوراکیں یعنی ڈائبٹیز ہو جائے یا پھر جو چکنی والی خوراکیں، تو یہ دل کی شریان کا جو لیومن ہے، جو اندر کا حصہ، وہ تنگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے. تو جو ضعف استادگی میں جو مسئلہ ہے، جو اریکشن کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی کوئی بلڈ سپلائی جو ہے اس کا مسئلہ ہے؟ بیسیکلی جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے، جو میل کے اندر جو اریکشن ہے، مطلب جو ہے اس کا جو تناؤ ہے وہ ہے تو واسکولر سپلائی کے ساتھ نا، بلڈ فلو کے ساتھ ہے. تو اگر بلڈ فلو کم ہو جائے گا یا جو آرٹریز جو وینس سپلائی ہے، اس کی آرٹری جو نروز بھی ہیں، دونوں چیزیں مینلی تو وینس سپلائی ہے نا، جو کہ وینس مطلب جو کہ ہمارا خون ہی ہے، وریدوں کے اندر خون بھرتا ہے تو اس سے تناؤ آتا ہے اس کے اندر، اور مرد جو ہے وہ سیکشول ایکٹ کر سکتا ہے. تو دیکھیں جب وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں تو سارے جسم کا بلڈ کا سسٹم خراب ہوتا ہے. جب بلڈ کا سسٹم خراب ہوتا ہے تو وہ بلڈ بھرتا نہیں ہے. جب وہ بلڈ بھرے گا نہیں تو میل کو جو ہے وہ اس میں تناؤ محسوس نہیں ہوگا، اس کی اریکشن نہیں ہوگی، تو وہ سیکشول ایکٹ پرفارم نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا. یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز میں جیسے پاؤں کی حس مجروح ہو جاتی ہے یا جو نیوروپیتھی آپ اس کو کہتے ہیں، کیا ذوف استادگی میں اریکٹائل ڈس فنکشن میں بھی مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ کوئی اس میں اریکشن کا تعلق جو ہے کوئی پیرا سمپتھیٹک سسٹم سے ہے اور جو ایجیکولیشن کا جو ہے وہ سمپتھیٹک سسٹم سے ہے. تو ان کا بھی تناؤ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حصہ واسکولر ہے. آگے ہم جب اس کی وجوہات دیکھیں گے، وجوہات بتائیے نا. چل اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو دو طرح سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، دو کیٹیگریز ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آرگینک، ایک ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل. یہ دو ایک کلاسیفیکیشن میں ہم یہ یوز کرتے ہیں کہ آرگینک ہے، یہ مطلب ہے کہ مریض کو کوئی بیماری ہے. اچھا. سائیکولوجیکل تو جو سائیکولوجیکل ایشو نفسیات سے ایشوز ہیں، چاہے وہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے، نفسیات کی دوائی، فزیکلی فٹ ہے. ہاں فزیکلی فٹ ہے لیکن وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. پھر ایک یہ ہے کہ ہم سٹیجز، جیسے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ سیکشل سائیکل ہوتا ہے جس میں پہلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لیبیڈو ہوتا ہے، مطلب حس محسوس کرنا کہ آپ کے اندر ایک سیکشول ڈیزائر ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اریکشن ہے، پھر اس کے بعد وہ ایجیکولیشن ہے، اور پھر ریزولوشن کا فیز ہے. یہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا. اب یہ کہ لاس آف لیبیڈو ہے، مطلب بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی شہوت ہی نہیں آتی، اس کے ذہن میں کوئی ایسے خیالات ہی نہیں آتے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی سیکشول اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکے. یہ فزیکل ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل؟ یہ دونوں، یہ جو لاس آف لیبیڈو ہے اس کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے اور نان سائیکولوجیکل کازز بھی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ اگر اس کو یعنی کہ اریکشن کا پرابلم ہے، جسے اریکٹائل ڈس فنکشن کہیں گے، کہ جس کے اندر اس کے تناؤ کے اندر جو ہے جو اس کے اندر تناؤ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سیکشول ایکٹ پرفارم نہیں کر سکتا. جو تیسرا ہے وہ ایجیکولیشن سے تعلق ہے، یعنی کہ وہ یا تو اس کو پری میچور ہو جاتی ہے، مطلب وہ پراپرلی یعنی کہ اس کو اریکشن ہوتی ہے لیکن وہ جب سیکشول ایکٹ پرفارم کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ ریزولوشن فیز میں چلا جاتا ہے، ایجیکولیٹ کرتا ہے اور ریزولوشن فیز میں چلا جاتا ہے، یا اسے جس کو عام زبان میں صورت انزال بھی کہتے ہیں. بالکل ایسی. دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں مطلب سیکس کرتا ہوں لیکن یہ کہ کوئی اندر سے مادہ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ این ایجیکولیشن ہو سکتا ہے کہ اس کا جو یوریتھرا ہے یا جو ہمارا پورا ٹریک ہے جو مردوں میں ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے اندر سے سپرم یا فلوئڈ جو بنتا ہے وہ باہر نہ نکلتا. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہم دو مین جو ہے وہ گروپس ہیں اور ان کی آگے ایک کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کی 3 ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ ادویات کے استعمال سے بھی ایسا؟ ادویات کی وہ اس میں یہ کہ لاس آف لیبیڈو ہے. جیسے اگر کوئی مریض SSRI لے رہا ہے جو سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہوتے ہیں ڈپریشن کے لیے، لوگ انگزائٹی اوور دا کاؤنٹر بھی یوز کرتے ہیں، اس میں خاص طور پہ جیسے پروکسیٹین ہے لوگ لیتے ہیں، پروکسن CR یہ وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی لاس آف لیبیڈو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جو لاس آف لیبیڈو کا تعلق سائیکولوجیکلی زیادہ ہوتا ہے، کہ مریض کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں پرفارم نہیں کر سکتا، یا ہو سکتا ہے اس کا پرانا کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہو. ٹھیک ہے. یا فرسٹ ٹائم جو لوگ مطلب کرتے ہیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اینگزائٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، پرفارمنس اینگزائٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ریکریشنل ڈرگز یوز ہیں، جیسے ویریس ڈرگز جو یوز کرتے ہیں لوگ، یہ منشیات وغیرہ اور الکوہول وغیرہ. ہاں الکوہولزم اس میں سے ایک بہت بڑی، الکوہولزم دونوں چیزوں کو کرتی ہے، اریکٹائل ڈس فنکشن بھی کرتی ہے، لاس آف لیبیڈو بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی سائیکوٹک النیسز ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ تو کلیم کرتے ہیں کہ فلاں ڈرگ، مختلف جو ریکریشنل ڈرگز، ایلیسٹ ڈرگز، ان سے جو ہے یہ انہینس ہو جاتا ہے. وہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جب پیشنٹ شروع میں تھوڑی ڈوز لیتا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اس سے ریلیکس ہو. جب وہ ہائر ڈوزز لیتا ہے تو پھر وہ کیونکہ اپنے سینسوری میں نہیں رہتا, اپنے سینسز میں نہیں رہتا, اس کو پتہ نہیں ہے, جیسے سمپتھیٹک پیرا سمپتھیٹک انہبٹ ہو گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کس جو ہے وہ. اور یا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ والی فیلنگز ہی نہیں آتی, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا لاس آف لیبیڈو ہے ہی نہیں, وہ اپنی ڈرگز میں اتنے مست ہیں وہ نہیں ہے. ہاں جو لوگ کچھ دیر کے لیے یوز کرتے ہیں, جیسے کوکین لوگ یوز کرتے ہیں تو اس سے واسکولر سپلائی بڑھتی ہے, لیکن وہ جو آپ کی ویسلز ہیں دے بیکم ڈیپینڈنٹ آن دیٹ ڈرگ, اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریسیپٹر سینسٹائز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بالکل ہی ڈرگ کام بھی نہیں کرتی بالکل مریضوں کے اندر. تو لاس آف لیبیڈو میں جو مین ہیں وہ آپ کی ریکریشنل ڈرگز ہیں, جیسے آپ کی اینٹی ہائپرٹینسیو ہیں جو دیتے ہیں. اچھا, یعنی یہ جو ادویات بلڈ پریشر کم کرنے والی, ٹھیک ہے, اس میں جو اسپیشلی جو الفا بلاکرز وغیرہ اس طرح کی دوائیں ہیں. بیٹا بلاکرز میں بھی ہے مسئلہ, بیٹا بلاکرز انڈرول خاص طور پہ ینگ پیشنٹس کے اندر جو پروپرانولول انڈرول بڑی ہے وہ ینگ پیشنٹس کے اندر اوائڈ کرنی چاہیے. ابھی کچھ ایسی اچھی بھی آ گئی جو کارڈیو سلیکٹیو ہیں. ہاں کارڈیو سلیکٹیو ہے, وہ کاربیڈالول اور دوسری آپ نیبیولول وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. دوسری یہ چیز اس میں ہے کہ الکوہولزم جس کی ہم نے بات کی, یہ دونوں چیزیں کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو شہوت بھی نہیں آنے دے گا اور اریکشن میں بھی ہیلپ مطلب نہیں ہونے دے گا. تو اس لیے وہ بھی ہے. پھر پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں کچھ لوگوں کو, اس کے دوران ان کو وہ اتنی اپنی سائیکیٹرک النیسز میں ہیں کہ ان کو فیلنگز ہی نہیں آتی, وہ یعنی کہ اپنے آپ میں اتنے بیزی ہیں کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. پھر جو دوسرا ہمارا جو پارٹ ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن بیسیکلی یہ اب فزیکل پہ آ گئے ہیں. ہاں, اب میں آپ کو لاس آف لیبیڈو تھا پہلا جس میں شہوت نہیں آتی, دوسرا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کا یہ ہے کہ آرگینک اور ان آرگینک ہو سکتا ہے, مطلب کہ نان آرگینک کاز. اس میں بھی سائیکولوجیکلی ہو سکتا ہے کہ مریض فیل کرتا ہو کہ میں کر نہیں پاؤں گا, ٹھیک ہے, یا میرے جو شہوت آ رہی ہے, جو اریکشن ہو رہی ہے, کیونکہ مائنڈ ماسٹر تو مائنڈ ہے, وہ سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک ہے آپ کا سسٹم جو ہے. جو آپ کا اراؤزل ہے دیٹ از فرام یور برین. اگر آپ کا برین ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, یا آپ کا برین ریڈی نہیں ہے, یا برین کو آپ نے اتنا ڈپریس کیا ہوا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, یا جیسے پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز میں, ایون اس کے اندر بھی ایگزامس میں بھی, یہ بھی ساری وہ اینکشیس ریلیٹڈ ایشوز ہیں. دوسرا جو آرگینک کازز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جیسے ڈفرینٹ بیماریاں ہیں, جیسے ایک ڈائبٹیز ہے سب سے ٹاپ لیڈنگ ہے, پھر اس کے بعد ہائپر ٹینشن ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ڈسلیپیڈیمیاز ہیں, اسموکنگ ہے, الکوہولزم ہے, پھر نیورولوجیکل کازز ہیں اس کے اندر, یعنی کہ اگر کسی کو اسپائنل ٹراما ہوا, بیک انجری ہوئی, جتنی نرو سپلائی کر رہی تھی سیکرل پلیکسس کی جو کہ آپ کی لوور ایریا کی, وہ ساری ڈیمیج ہو گئی, یا کوئی انجیکشن ایسا لگایا پیچھے سے ایپیڈورل لگایا کہ نمنس ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ملٹیپل سکلروسز ہے جو کہ جس میں برین بھی افیکٹ ہوتا ہے اور ملٹیپل اسپائن کے لیول بھی افیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہو سکتا ہے مریضوں کو جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہو. جو تیسرا ہے اس میں پری میچور ایجیکولیشن ہے, جو ایجیکولیشن کا پرابلم ہے, این ایجیکولیشن ہو سکتا ہے, پینفل ایجیکولیشن ہو سکتی ہے. اس میں بھی میجورٹی آف سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. کچھ یہ ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں مریض کو کوئی دوائیں لے رہا ہے, جیسے SSRI ہم نے بات کی, تو اس کے اندر بھی بعض کا شروع میں پیشنٹس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ پری میچور ایجیکولیٹ ہو جائے گا, کیونکہ مائنڈ سے کوآرڈینیشن نہیں ہے. پھر اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض کو ہم نے اسکورنگ کیٹیگرائز کرنی کہ ان 3 کیٹیگریز میں سے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. جو لاس آف لیبیڈو ہے وہ رفلی طور پر 5 سے 15% لوگوں میں ہوتا ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن 20% سے زیادہ لوگوں میں ہوتا ہے. پھر جو ایجیکولیٹری پرابلم ہے وہ لیس کامن ہے, 5-7% ہے. جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ دے کین بی انٹرچینجیبل, یعنی کہ ایک مریض میں 2 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو یعنی کہ فرض کریں ایک مریض کو شہوت نہیں آتی, لیکن ہو سکتا ہے اس کو اریکشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو یا ایجیکولیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ED ہو, اریکٹائل ڈسفنکشن ہو, جس میں ان کو اریکشن نہیں ہوتی, ان کو مطلب پراپر طریقے سے وہ سیکشل ایکٹ کر نہیں سکتے, تو اس کی وجہ سے ان کو لاس آف لیبیڈو, وہ کہتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے, تو ہمیں کوئی ایسا خیال ہی نہیں آتا. تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ مریض کی جو ہسٹری ہے, جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کو اچھے طریقے سے اس کی اسکرین آؤٹ کریں, کہ یہ سارے سوال پوچھیں, پہلے سائیکولوجیکل ایشوز بھی دیکھیں, اور پھر دوسرا یہ کہ پارٹنر کے ساتھ ہم آہنگی ہونا بھی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پارٹنر کی ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف اس بندے کو فوکس کریں, تو پارٹنر کی بھی کریں, کیونکہ لاس آف لیبیڈو جو ہے وہ صرف ضروری نہیں کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی دوائی نہیں لے رہا, ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی کوئی ڈرگز نہیں لی, میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹریکٹ نہیں ہوتا اپنے پارٹنر سے. تو پھر یہ ہے کہ پارٹنر آگے سے مطلب ہو سکتا ہے پارٹنر کا انٹرسٹ نہ ہو اس میں, یا اس کا پارٹنر میں انٹرسٹ نہ ہو, دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں پیشنٹس کی ہمیں دیکھنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے,
جو مطلب نہ جو ذوف استادگی ہے اس میں یہ کہ ایج سے کے ساتھ کچھ لوگوں کا ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو میرا خیال ہے ایک نیچرل ہے. اس میں یہ کہ 20 سے جو 50 تک لوگ ہیں ان میں تقریباً 16 سے 20% ہے. اور جب آپ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے جان کے پوچھا تھا مگر اگر کوئی بندہ فٹ ہے ٹوٹلی اس نے اپنے آپ کو بلڈ پریشر سے ڈائبٹیز سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کوئی ایسی ہیوی ڈرگز نہیں لے رہا, یعنی ڈاکٹر کی ایک پرسکرپشن سے ایک حد تک میڈیسن لے رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نے فزیکلی کارڈیو ویسکولرلی فٹ رکھا ہے, تو اس کو کوئی فائدہ ملے گا؟ ہاں اس میں یہ میں بتانے لگا تھا کہ یہ ریشو ہے تقریباً جو ہے آپ دیکھیں گے اگر جو لوگ 50 سے 70-80 تک لوگ ہیں ان میں 36% لوگوں میں ہو سکتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن. اچھا یعنی کہ پھر بھی 36% میں ہو سکتا ہے. یہ ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں, یہ کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ اتنے ہی لوگوں میں ہوگا, لیکن جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں 36% آف دا پیشنٹس ہیں وہ, اور میجورٹی آف جب ای ڈی کے سمٹمز آتے ہیں لوگ 40s میں ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا تعلق آپ کی ورک سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کے سائیکولوجیکل ایشو سے بھی ہو سکتا ہے, پریفرنسی سے بھی ہو سکتا ہے, پریفرنشل پارٹنر اسٹریس یہ وہ. اور بعض جگہوں پہ تو اس کا ای ڈی کا نا ایک کوسچن ہے پورا اریکٹائل ڈسفنکشن کا, جس کو انہوں نے 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور ہر پارٹ میں وہ جیسے ہم نہیں کہتے ہوتے تھے ہائی ویری ہائی, تو اسی میں ہم مریض سے وہ ایک پورا کوسچن ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو اسپیشلی ہمارے جو ڈائبیٹکس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر پوچھنا بھی چاہیے کہ کیا ان کو اراؤزل ہوتا ہے, مطلب فیلنگز آتی ہیں نہیں آتی, اس کے بعد اریکشن مینٹین ہوتی نہیں ہوتی. وہ مجھے آپ کے بتانے سے یاد آ گیا, جس سے الکوہولکس ہوتے ہیں نا تو وہ نہیں مانتے کہ ہم بہت زیادہ شراب پیتے ہیں, تو ان کے لیے ایک خاص کویسچنر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیج کویسچن, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ان کے جوابوں سے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو اسی طرح ہم مریض کو اگر اردو میں پرنٹ کر کے دے دیں تو وہ 25 کویسچنز ہیں. ٹھیک ہے, اگر 25 کویسچنز کے اندر وہ پیشنٹ اپنے آپ کو بتا دے گا کہ وہ اس میں یہ ہے کہ جو جتنا سویئرلی ڈپریس ہے اتنے کم نمبر ہے اس کے. ٹھیک تو اسی لیے وہ جو ہم 25 مارکس ہیں اس میں سے اگر لیس دین اگر کسی مریض کے 21-22 سے اوپر آتے ہیں مارکس اس 5 کویسچن میں سے, اگر جو فردر 5 پارٹس ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو کوئی اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہے. لیکن اگر وہ 5 سے 7 ہو جائیں, یعنی کہ 5 وہ ٹک کرتا ہے یا 7 ٹک کرتا ہے, 7 ہو جاتے ہیں نمبر, تو پھر اس میں ہم اسے کہیں گے اس کو سویئر اریکٹائل ڈسفنکشن ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ایگزامینیشن کوئی جیسے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک پروگرام بھی کریں گے, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا ایشو تو نہیں ہے, مطلب اگر اس کے اندر سیکشول کریکٹرسٹک ڈیولپ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, جیسے مردوں میں جو ہے چھاتی پہ بال آنا, چہرے پہ داڑھی کا آنا, ٹھیک ہے, پھر جو اعضائے خصوصیں ہیں مطلب نیچے گونیڈز ہیں, سکروٹم ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہوئی. اس طرح فیمیل کے اندر بریسٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, ایکسیلری ہیئر ہے, پیوبک ہیئر ہے, وہ کتنے بنتے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. پھر جیسے بلڈ پریشر, شوگر, یہ چیزیں تو ہم نے اسکرین آؤٹ کرنی ہے ایج کے وائز یا فیملی وائز. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے ایگزامینیشن کے اوپر, کہ یہ نہ ہو کہ آپ دوائیاں دے رہے ہیں لیکن مریض کے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے وہ ایگزامینیشن پہ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کویسچن ان سے کر سکتے ہیں, فیملی اسکریننگ کریں, مطلب فیملی میں پارٹنر سے پوچھیں کوئی ایشو تو نہیں, اور سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو ان کو ریزالو کریں, اور پھر جو اس سے اپروپریٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے وہ ہم کروائیں. جیسے ڈائبٹیز کے لیے آپ چیک کرنے کے لیے ہم HbA1c کراتے ہیں, فاسٹنگ لپڈ پروفائل کروائیں, اس طرح یورک ایسڈ ہے, ٹھیک ہے, تھائرائڈ کروائیں, پھر ٹیسٹوسٹیرون لیول کروائیں. ڈپینڈ کرتا ہے کاز کون سی ہے, تو اس کاز کے حساب سے ہم چلتے ہیں کہ ان میں کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہم نے سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی دیکھ لیا, ورک اپ بھی دیکھ لیا, مختلف جو اس کے فیزز ہیں یہ سارے سیکشول ایکٹ کے ان کو بھی الگ سے کر لیا. یہ فرمائیے کہ اس کا ذوف استادگی کا اریکٹائل ڈسفنکشن کا کوئی آپ کے پاس ایلوپیتھک ڈاکٹر ہونے کے ناطے, اینڈوکرینالوجسٹ ہونے کے ناطے کوئی ٹریٹمنٹ بھی ہے یا حکیموں کے پاس ہی جانا پڑے گا؟ اچھا, اس میں 3 لائن آف ٹریٹمنٹ ہے, فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ. ٹھیک ہے, اب جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ریکمینڈیڈ ہے وہ فاسفوڈائی ایسٹریز انہیبیٹر ہے 5, جو کہ عام طور پہ سلڈینافل, ٹیڈینافل, اوینافل. ٹھیک ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب وہ المشہور وہ ہے ویاگرا, جو ہے وہ نیاگرا گرتی ہے, ویاگرا نہیں گرتی. یہ فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں انجیکشنز بھی ہیں, کچھ پیلٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم پیشاب والے نے یوریتھرا کے تھرو, میٹس کے تھرو اندر رکھتے ہیں, وہ لوکل بلڈ سپلائی کو انہانس کرتی ہے اور اس سے جو ہے اریکشن مینٹین رکھتی ہے. پھر یہ لوگ انجیکشن جیسے کیورجیکٹ, ٹھیک ہے, الفا پروسٹیڈیل کے نام سے جو انجیکشن آتا ہے
وہ آپ لگاتے ہیں, اس سے اریکشن مینٹین رہتی ہے. پھر کچھ لوگوں کو پروستھیٹک ڈیوائسز بھی اندر رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بلڈ فلو کریں. اب ایک ڈیوائس ہے کہ جو نان انویسو ٹیکنیک ہے, دیٹ از ویکیوم پمپ. ٹھیک ہے, جو ویکیوم پمپ دیتے ہیں یوزلی لوگوں میں یہ پہلے دیا جاتا ہے, عام لوگوں میں ہم, کیونکہ یہ ایک تو شروع میں تھوڑا بائی کرنا تھوڑا پیسے لگتے ہیں مریض کے 4-5,000 اراؤنڈ 3-5,000. تو وہ بائی کرتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویکیوم کنٹینر ٹائپ ہوتا ہے, نیچے آپ ریبن باندھتے ہیں تو اس سے پریشر کریٹ کرتے ہیں اور اس سے اریکشن مینٹین رہتی ہے. لیکن کچھ لوگ کیونکہ بہت سخت باندھ لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوکل ایریا بروز اور یہ ٹراما ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا امپورٹنٹ ہے. پھر یہ کہ ہم نے جو کرائٹیریا میں نے آپ کو بتایا کہ سویئر اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, ماڈریٹ ہے, مائلڈ ہے, یہ بالکل نہیں ہے یہ جو کیٹیگری. اب جو ہے جن لوگوں کو مائلڈ سے ماڈریٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو ہم جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم جب انہیں سیکشول ڈیزائر ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ یہ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں, 5 فاسفوڈائیسٹریز انہیبیٹرز وغیرہ, یہ والی دوائیاں. کچھ لوگوں کو جو نئی والی دوائیاں اب شروع ہوئی ہیں جیسے ٹیٹاڈینافل ہے, وہ آپ ڈیلی لو ڈوز میں دے سکتے ہیں مریض کو. سیالس بھی اسی کیٹیگری میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے علاوہ کچھ اور دوائیں ہیں جیسے یوہمبین ہے, یہ پرانی یوز ہوتی تھی دوائی, مگر اس کا بلڈ پریشر اس کا بلڈ پریشر پہ افیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی مطلب آپ سرجری پینائل امپلانٹ لوگ کرتے ہیں, جو وہ یورولوجی والوں کی فیلڈ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ہوتے ہیں. تو مینلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں 2 ڈرگس, مطلب ایک تو نان انویسو میتھڈ ہے جو کہ ہم پیشنٹس کو کاؤنسل کر سکتے ہیں اور وہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے کوئی ڈرگ نہیں لینی پڑتی, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پارٹنر کی وش کا انوالو ہونا بھی ضروری ہے کہ مریض کو. پھر ہے فاسفوڈائیسٹریز, وہ ڈیپینڈنگ اپون کتنا ڈسفنکشن ہے اس حساب سے ہم یوز کریں گے. باقی یہ جو حکیموں کی بوٹیاں چھوٹیاں ہیں, ان کے اندر مختلف قسم کی ایسی میٹلز ہوتی ہیں, ہیوی میٹلز, وہ کڈنی ڈیمیج بھی کرتی ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو مریضوں کو, وہ مریض جو کہ نائٹریٹس لے رہے ہوتے ہیں ان میں یہ فاسفوڈائیسٹریز انہیبیٹرز, یا وہ مریض جو الفا بلاکر لے رہے ہوتے ہیں, وہ والے مریض ان کے اندر جو ہے یہ 5 فاسفوڈائیسٹریز انہیبیٹرز جو ہیں یہ نہیں دینے چاہیے, کیونکہ اس سے مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے. عارضی طور پر 24 سے 48 آورس ویٹ کرنا چاہیے, جب سلڈینافل یا ویلڈینافل جو بھی آپ نے دی اس کا افیکٹ ختم ہو جائے تو پھر مریض جو ہے وہ نائٹریٹس لے سکتا ہے یا ہولڈ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کچھ ملٹی وائٹامنز ہیں, وہ بڑی مارکیٹ میں اوور دا کاؤنٹر بھی ملتی ہیں اور پرسکرپشن پہ بھی ملتی ہیں, اس میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں وہ لوگ بڑا اس کو, ان میں آپ میجورٹی پرسکرپشن دیکھیں گے نا, جو ڈرگس دیکھیں گے ان میں کہیں نہ کہیں یوہمبین ہوگی, اس طرح کی دوائی ہوگی, اسی سے ریلیٹڈ ملتی جلتی ہوں گی, جو کہ جو ہمارے سمپتھیٹک یا پیراسمپتھیٹک ایکٹیویٹی میں کہیں نہ کہیں نروز کے تھرو یا پھر ویسلز کے تھرو ایکٹ کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے لینی پڑتی ہے. فاسفوڈائیسٹریز انہیبیٹرز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کو امیڈیٹ ریکوری دیتی ہے. تو اس سے میں اب جو نئی والی ہوپ فلی 1-2 ڈرگس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے وہ آئیں گے تو لیسر سائڈ افیکٹ ہے. بعض اوقات مریض کو ہیڈک ہوتی ہے ان کے یوز کرنے سے, ٹھیک ہے, بلو ویژن بھی کہتے ہیں, بلو ویژن ہو جاتی ہے, لیکن وہ 2-3 آورس میں ختم ہو جاتی ہے مریض کو نا, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو ورٹائگو ہوتا ہے یا وامٹ کی کیفیت بھی آتی ہے, تو اس لیے جو ہے یہ تھوڑا بہت, یہ میجورٹی پیشنٹس میں نہیں آتا, لیکن یہ 3 سے 4 گھنٹے میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایک ڈرگ جس کے بارے میں میں ضرور بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ لوگ جو فینسٹرائڈ یوز کرتے ہیں فار ہیئر فال اسپیشلی, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹوسٹیرون کو سپریس کر دیتا ہے. تو ٹیسٹوسٹیرون جب سپریس ہوتا ہے تو اس میں بھی اریکٹائل ڈسفنکشن ہونے کا. ٹیسٹوسٹیرون مردانہ ہارمون ہے, اس کے ایک خاص لیول مینٹین ہونے چاہیے. اور وہ ہم گونیڈ میں ہائپوگونیڈزم میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا, مطلب میل سیکشول ڈسفنکشن کا کیا آپس میں ریلیشن ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو ابھی اس کے جو کچھ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے, اس میں ایک پرائپزم بھی ہوتا ہے. پرائپزم ہوتا ہے کہ وہ جو نئی ڈرگز ہیں, جیسے آپ نے سیالس کا نام لیا, سیالس کے ساتھ ذرا کم ہے, جو نئی ڈرگز ہیں, جو پرانی ڈرگز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اور مریض یہ بھی کرتے ہیں نا, بعض لوگ اسے پارٹی ڈرگز کے طور پہ, ریکریشنل ڈرگز کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں. تو وین دے ٹاکسک ڈوزز, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بلڈ فلو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے مینٹین رہے گا. جب مینٹین رہے گا تو اس کے ساتھ پیشنٹ کو پینفل جو ہے پرسسٹنٹ ریئیکشن رہے گی. ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں. آپ نے بہت زبردست طریقے سے ساری چیز کا احاطہ کیا. یہ فرمائیے گا کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز میں جب کوئی بھی جو ہے میل پارٹنر وہ ذوف استادگی کا شکار ہوتا ہے, تو ظاہر ہے سیکشول جو سیٹسفیکشن ہے اس میں پارٹنر کو کمی محسوس ہوتی ہے, یا خود اس شخص کو بھی
کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ آتا ہے. تو کوئی ایسی ایکسرسائزز, کوئی ایسا قربت کے لمحات بھی ہیں جو کوئی ایسی دی جا سکے اس پہ ٹپ کہ ایگزیکٹ اریکٹائل اگر ڈسفنکشن کا شکار ہے تو پھر بھی ایک اچھے ازدواجی تعلقات مینٹین کیے جا سکتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے اس میں؟ یہ ہے کہ پارٹنر کی کاؤنسلنگ ہے جی, کہ اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوا ہے وہ ٹریٹیبل ہے کہ نان ٹریٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں ڈرگس کی ضرورت پڑے گی یا سائیکولوجیکلی کاؤنسل پیشنٹ ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جو پارٹنر, اس لیے میں نے کہا تھا کہ پارٹنر کو اسکرین آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس کو جو ہے وہ بتانا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ابھی, ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک پرفارم کر پا رہا ہو, لیکن وہ اپنے پارٹنر کی جو کیا کہتے ہیں اس کی نیڈس یا اس کی ڈیزائر زیادہ ہو, تو اس چیز کو بیلنس کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہی اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان جتنے بھی ٹاپکس پہ بات کریں گے وہ صرف سنگل بندے کی بات نہیں ہوگی, وہ ایز اے کپل بات ہوگی. تو اس لیے دونوں کے آپس میں ذہنی ہم آہنگی بنانا اور بہت ضروری ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ وی ڈو نیڈ ہیلپ آف سائیکالوجسٹ ایز ویل, تاکہ وہ پیشنٹ کو بھی ٹرین کرے اور اس کے پارٹنر کو بھی ٹرین کرے. ڈاکٹر صاحب ایک دو اور ذرا مشکل سے سوال ہیں, مگر کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو اس کو لاسٹ 2 منٹس میں ہم ریپ اپ کریں گے. جنکسنگ کا کیا رول ہے؟ جنکسنگ ایک بہت جڑی بوٹی ہے جو کہ اکثر یوز ہوتی ہے, اور اس میں جو ہربل جنکو بلبا اور یہ اور اس طرح کی دوائیں جو ہیں, یہ بھی آپ جتنی اوور دا کاؤنٹر میڈیسن دیکھیں ان ساروں میں ہوگا. ایون یہ ڈیمینشیا کے لیے بھی لوگ دیتے ہیں, کچھ لوگ الزائمر میں بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ سٹروک میں بھی, ملٹیپل سکلروسس کے اندر بھی. اٹ ڈو ہیلپس. سم ٹائم پیشنٹ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, سم ٹائم وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے کوئی اسٹڈیز نہیں ہے, کوئی اتھینٹک جسے ہم کہیں نا کہ کوئی اسٹڈیز ہو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ لے رہا ہوتا ہے, تو اگر وہ لے رہا ہے اور اس کو فاقہ ہو رہا ہے تو دیر از نو ہارم کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے. لیکن اس کا لٹریچر کے اندر کوئی اتنا خاص نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی اسٹڈیز نہیں ہے. یہ اوور دا کاؤنٹر ہے. کچھ لوگ اس کو ورٹائگو کے لیے بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ویسے کمزوری کے لیے لیتے ہیں, کچھ لوگ برین کے لیے لیتے ہیں, ڈیمینشیا کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ یہ ایسی چیز ہے تو کئی لوگ اپنے بہت پیسے ضائع کرتے ہیں, اور اس میں یہ جو رائنو ہے, رائنو گینڈا, اس کے ہارن کے متعلق کہتے ہیں اس میں ایفروڈیزیک پاورز ہوتی ہیں. وہ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ ان کا وہ کاٹ لیتے ہیں, اس کو مارنا پڑتا ہے ظاہر ہے وہ نکالنے کے لیے. اسی طرح سے پھر جو ہے اور بھی بلز کے متعلق ایسے ہیں عضو جو ان کے لیے بھی بہت سے یہ لوگ یوز کرتے ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا یعنی کہ طاقت آئے گی, طاقت آئے گی. اور وہ پھر اسی طرح بہت سے لوگ مداری ٹائپ کے بنا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پیپل ایٹ ٹائم سفر اے لاٹ ڈیو ٹو دس. اصل میں کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں, ہم لوگوں نے بھی پڑھی تھی, آپ بھی جب ایم بی بی ایس میں ہوں گے آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, جو کہ ایز اے ایفروڈیازک یوز ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, وہ یہی کرتی ہیں کہ وہ لوکل اسٹیمولیشن کرتی ہیں, بلڈ فلو زیادہ کرتی ہیں, اور اس سے وہ لوگ افیکٹ اٹین کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتایا کہ یہ ساری وہ ڈرگز ہیں کہ جو لوگ ویسے بیچتے ہیں, لٹریچر میں کہیں بھی ان کا ریویو نہیں آتا, ان کے اوپر اتھینٹک اسٹڈی نہیں ہے. یہ آپ اپنی دکان تو بیچ سکتے ہیں, لوگوں سے پیسے بنا سکتے ہیں, لیکن یہ وہ اس بیماری کی وجہ کو نہیں ٹریٹ کرے گا جس کی وجہ سے مریض کو ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک مریض کو بخار ہو رہا ہے اور وہ پیناڈول کھائی جا رہا ہے, جب کھاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن وہ بخار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو نہیں ڈھونڈتا. تو یہ ساری اصل میں پیشنٹس کو یہ چاہیے, جو سننے والے ناظرین بھی ہیں, کہ وہ اب جو بھی پڑھیں اس کو اتھینٹک بندے سے جا کے اس کو ایک دفعہ ضرور پوچھیں, کیونکہ گوگل پہ تو بہت کچھ ہے. گوگل پہ تو صحیح بھی ہے, غلط بھی ہے, کیونکہ آپ گوگل کو پے کریں تو دے کین شو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کچھ بھی دکھا دے گا, کوئی بھی ریسرچ دکھا دے گا, کوئی بھی جو ایڈورٹائز کر رہا ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے غلط صحیح کچھ بھی. ان کا کوئی نہیں ایسا, لٹریچر میں کوئی ان کا نہیں ہے. یہ ساری اوور دا کاؤنٹر ہیں. یہ سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, لوگ اپنی دکان بیچنے کے لیے, چمکانے کے لیے. اگر میں کسی مریض کو یہ کہوں گا یہ 100% ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ ڈیپینڈ کرے گا وجہ کیا ہے. اگر ایک مریض کی ویسلز میں پریشر ہی نہیں ہے, ویسلز خراب ہو گئی ہیں, تو آپ اس میں کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس میں تو پھر یہ کہ آپ کو میڈیسن ہی دینی پڑے گی جو ان مسائل کو حل کر سکے. ڈاکٹر نوید شہزاد آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, آج کا پروگرام ایک حساس موضوع تھا, مگر کیونکہ ہم اینڈرولوجی کی بات کریں, سیکشول ڈسفنکشنز, ڈس آرڈرز ان میلز خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ ڈائبٹیز کا پروگرام کرتے ہیں تو اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی ذوف استادگی
بہت زیادہ ڈائبیٹکس کو بھی آتا ہے یا پھر وہ جو دوائیاں وغیرہ استعمال کریں، ساری چیز کا احاطہ کیا ڈاکٹر نوید شہزاد نے. ہمارے فیلو اینڈوکرینولوجسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں، ڈائبٹولوجسٹ ہیں. ہم آئندہ بھی آپ کے لیے پروگرام لاتے رہیں گے. آپ کی ویورشپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈائبٹیز پاکستان پہ اگر آپ کوئی سوال ہمارے فیس بک پیج پہ یا ہمارے ویب سائٹ پہ کرنا چاہیں، یو موسٹ ویلکم. انٹل نیکسٹ ٹائم, this is Dr. Ijaz Qureshi saying you may have a very good week. Until next time, Allah Hafiz.